حضرت ہارون علیہ السلام کو قوم کا ذمہ دار بنایا اور روانہ ہو گئے۔ قوم میں ایک شخص تھا جسے سامری کہا جاتا تھا۔ وہ منافق تھا اور جادو جانتا تھا۔ جب اللہ کے حکم سے سمندر چیرا گیا اور فرعون کی فوج غرق ہو رہی تھی، اسی وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ایک خوبصورت گھوڑے پر سوار کر کے بھیجا تاکہ وہ قوم کی حفاظت اور رہنمائی کریں۔ عام طور پر فرشتے انسانوں کو نظر نہیں آتے، لیکن اللہ کی مشیت سے سامری کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کا گھوڑا اور اس کے قدموں کے نشان نظر آ گئے۔ سامری نے چپکے سے گھوڑے کے قدموں کے نشان سے مٹی کی ایک مٹھی اٹھا لی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور چلے گئے تو سامری نے موقع سے فائدہ اٹھایا۔ اس نے لوگوں کو بہکایا اور ان سے ان کے تمام زیورات جمع کرنے کو کہا اور دعویٰ کیا کہ وہ انہیں ایک نیا معبود دکھائے گا۔ لوگوں نے مصر سے لائے ہوئے اپنے سونے کے زیورات سامری کے حوالے کر دیے۔ سامری نے آگ جلائی، سونا پگھلایا اور اس سے ایک نہایت خوبصورت سونے کا بچھڑا بنا لیا۔ پھر اس نے جادو کیا اور وہ مٹی جو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے قدموں کے نشان سے اٹھائی تھی، بچھڑے پر پھونک دی۔ جب ہوا چلتی تو وہ بچھڑا ہمبا ہمبا کی آواز نکالتا، گویا کوئی زندہ گائے بول رہی ہو۔ یہ منظر دیکھ کر لوگ حیرت اور جنون میں مبتلا ہو گئے۔ وہ پکار اٹھے، یہی ہمارا معبود ہے اور یہی موسیٰ کا رب ہے۔ پھر وہ بچھڑے کے گرد ناچنے لگے، گانے لگے اور اس کے نام پر قربانیاں دینے لگے۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے انہیں بار بار سمجھایا اور روکا، لیکن لوگوں نے ان کی بات نہ مانی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تختیاں لے کر واپس آئے اور یہ ہولناک منظر دیکھا تو غصے سے کانپ اٹھے۔ انہوں نے حضرت ہارون علیہ السلام کے بال پکڑے اور سخت لہجے میں پوچھا، تم نے انہیں روکا کیوں نہیں؟ حضرت ہارون علیہ السلام روتے ہوئے بولے، اے میرے بھائی، اگر میں سختی کرتا تو یہ لوگ مجھے قتل کر دیتے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامری سے غصے میں فرمایا، یہ تم نے کیا کر ڈالا؟ سامری نے بے شرمی سے جواب دیا کہ میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے قدموں کے نشان سے مٹی لی اور اسے بچھڑے میں ڈال دیا۔ اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے سزا سنائی اور فرمایا، جا، تیری دنیا کی سزا یہ ہے کہ تو ہمیشہ کہتا پھرے گا مجھے ہاتھ مت لگانا۔ کوئی شخص تیرے قریب نہیں آئے گا اور قیامت کے دن تیرے لیے بہت بڑی سزا مقرر ہے جس سے تو ہرگز نہیں بچ سکے گا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سونے کے بچھڑے کو آگ میں جلا دیا، اسے راکھ بنا کر سمندر میں بہا دیا۔ پھر آپ علیہ السلام نے قوم سے سخت توبہ کروائی اور لوگوں نے اپنی سنگین غلطی تسلیم کر لی۔